مدھیہ بھارت ٹائمز اردو اور ماہنامہ الفاظ ہند کی پیشکش کہانیوں کے کنارے۔ اس کا عنوان ہے ایک بلی کی موت۔ دسمبر شروع ہو چکا تھا۔ برفیلی ہواؤں کی وجہ سے اس بار ٹھنڈ پچھلے کئی سالوں سے زیادہ تھی۔ اس پر ستم یہ کہ بارش بھی آ گئی۔ آج 3 دن ہو گئے تھے، پانی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اتوار سے ایسی جھڑی لگی تھی کہ ایک لمحے کو نہیں رکی۔ لوگ گھروں میں بیٹھے بیٹھے اوب گئے۔ آگ جلانے کے لیے سوکھی لکڑی تک دستیاب نہیں تھی۔ باہر نکلنے کی بھی کوئی صورت نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ سڑکوں پر جگہ جگہ الاؤ کا انتظام کیا گیا تھا۔ باہر چھتوں کے نیچے خاصی تعداد میں ہاتھ تاپنے والے نظر آ رہے تھے۔ گلی محلوں میں زیادہ تر سناٹا ہی تھا۔ کوہرے کی وجہ سے آسمان پر صبح سے ہی شام کا منظر دکھائی دینے لگتا۔ بارش کی ٹپ ٹپ کے علاوہ کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز سے زندگی کی رمق کا احساس ہوتا، ورنہ چاروں طرف موت کی سی خاموشی تھی۔ ان 3 دنوں میں شہر کا سارا نظام درہم برہم ہونے کے علاوہ ہر سمت ہو کا سا عالم طاری تھا۔ کوہرے کے سبب اسکول کالج غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ بچے گھروں میں دکھے بزرگوں سے سن رہے تھے کہ ایسی سردی 35 برس پہلے آئی تھی جب برتنوں میں رکھے پانی کی برف جم گئی تھی۔ نالیوں تک میں برف دکھائی دیتی تھی۔ درجہ حرارت اگر تھوڑا سا اور گرا تو اس بار بھی برف جم جائے گی۔ بابو رؤف کا خوف پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ویسے ہی الجھنیں کچھ کم تھی، اوپر سے یہ کٹکٹا ہوا سردی نے مشکلات اور بڑھا دی تھی۔ رہی سہی کسر بارش نے پوری کر دی۔ گھر میں 2 دن کٹنے محال ہو گئے۔ کھڑکی دروازے بند ہونے کے باوجود لگتا کہ وہ ٹھٹر کر مر جائیں گے۔ لحاف اوڑھ کر بستر میں گھسے رہتے تو وہاں یہ لگتا کہ زیادہ پانی رسنے کی وجہ سے چھت کسی بھی پل دھڑام سے ان کے اوپر گر سکتی ہے۔ کافی دنوں سے سوچ رہے تھے کہ اب کے چھت کی مرمت کرانی ہے، لیکن عین وقت پر وہی پیسوں کا مسئلہ آن پڑتا۔ آس پڑوس سے ٹین کی چادروں پر بڑی بڑی بوندوں کی آواز ان کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ہزار کوششوں کے باوجود وہ سونے میں ناکام رہتے، جھنجلا کر اٹھ بیٹھتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ چھت میں سیلن کی وجہ سے چونے کی پرتیں اجڑ رہی تھیں۔ رک رک کر سفوف سا گرتا رہتا۔ غور سے دیکھنے پر چھت میں انسانوں کے علاوہ عجیب الخلقت شکلیں بنتی بگڑتی رہتی۔ شروع میں جو آدمی کی صورت نظر آتی، دیکھتے ہی دیکھتے سیار، لکڑ بگھا یا کسی اور جانور کا روپ دھار لیتا۔ بابو کے لیے اب آنکھ بند کر کے رضائی میں گھسنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اتوار کے علاوہ 2 روز کی چھٹی گھر پر بتانے کے بعد وہ آج آفس گئے تھے۔ سخت سردی کے باعث بہت کم لوگ دفتر آئے تھے، اور جو آئے بھی تھے تو 5 بجے سے پہلے ہی کھسک لیے۔ بابو رؤف کو احساس ہوا کہ وہ اور چوکیدار ہی اکیلے بچے ہیں، تو ان کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اب تو کسی سے بات بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ 5 بجے سے قبل آفس چھوڑنا ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ اللہ اللہ کر کے کسی طرح 5 بجے یخ بستہ ہواؤں کا زور باہر نکلتے ہی اور بڑھ گیا۔ بس سے اتر کر تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ کئی بار چونک کر پیچھے دیکھا۔ لوگ لبادوں میں ملفوف آس پاس سے گزر رہے تھے۔ اب راہگیروں سے انہیں خوف آنے لگا۔ حالانکہ کسی سے ان کی دشمنی نہیں تھی، مگر بار بار ذہن میں ایک بات آتی کہ کوئی ریوالور سے انہیں شوٹ نہ کر دے، یا بم پھینک کر کہیں ان کے پرخچے نہ اڑا دے۔ اس خیال کے ساتھ ہتھیلیوں میں نمی کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ قدموں کی رفتار بڑھ گئی۔ گھر سامنے آنے لگا تھا، تبھی بجلی چلی گئی اور وہ اپنی جگہ ساکت کھڑے ہو گئے، جیسے وہ بجلی سے ہی چلتے ہوں۔ چاروں طرف گھٹ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا۔ بہت آہستگی سے ایک بدی سی گالی دی، ایک گہری سانس لے کر بولے، بجلی بھی سالی چھنالوں کی طرح زیادہ تر گھروں سے غائب ہی رہتی ہے۔ اس کوشش کے ساتھ آگے بڑھے کہ پلک نہ جھپکے اور وہ گھر پہنچ جائیں۔ پلک جھپکنے کی ساتھ میں کہیں ٹکرا جانے کا ڈر لاشعور میں چھپا ہوا تھا، گو کہ یہ صورتحال ہمیشہ سے نہیں تھی۔ ہر زاویے سے سوچنے کے بعد بھی شریانوں میں پگھلتے خوف و ہراس کی کوئی وجہ اب تک وہ نہیں جان پائے۔ بس اتنا معلوم تھا کہ جب سے بلڈ پریشر کے عارضے میں مبتلا ہوئے، تبھی سے موت کا خوف بڑھ گیا تھا، ورنہ 3 سال پہلے تک ایسا کہیں کچھ نہیں تھا۔ دروازے کو ڈھکیل کر گھر میں داخل ہوئے تو نسرین ہانپتی ہوئی ان کی طرف دوڑی آئی۔ بستر سے کود کر منو بھی۔ ویسے یہ بلی رویہ نے پالی تھی، مگر بابو رؤف سے بھی اسے کب لگاؤ نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے نسرین
کو بھی اس میں خاصی دلچسپی ہو گئی تھی۔ بابو رؤف نے دیکھا کہ نسرین کی سانسوں کا زیر و بم کچھ بگڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے، نسرین کے لبوں پہ جنبش ہوئی۔ ربیہ اب تک کالج سے نہیں آئی ہے۔ اس کی تینوں سہیلیاں جو اس محلے میں رہتی ہیں، ان کے گھروں سے میں معلوم کر آئی ہوں، انہیں بھی کچھ خبر نہیں۔ بڑے برے برے خیال آ رہے ہیں۔ آگے کچھ اور بولنے سے پہلے وہ ٹپک پڑی۔ گھبراؤ مت، ربیہ کو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر وہ اب چھوٹی بچی تھوڑی ہے، کئی کام سے ٹھہر گئی ہوگی۔ تم فکر مت کرو، میں ابھی پتا کرتا ہوں۔ جیسے تیسے بیگم کو تو تسلی دے دی، مگر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی تھی۔ منو بھی ان کے پیروں کے پاس سے بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ انہیں لگا جیسے یہ غربا بھی وہی کہنا چاہ رہی ہے جو ابھی نسرین نے کہا۔ وہ باہر آ گئے۔ ربیہ بالکل دوسری طرح کی لڑکی تھی، بلکہ وہ تو اسے اپنا بیٹا ہی کہتے اور مانتے تھے۔ کس طرح سے ماں باپ کو سمجھاتی اور حوصلہ دیتی۔ 4 بجے تک تو ہر قیمت پر کالج سے واپس آ جاتی تھی۔ کبھی کسی کام سے کہیں جانا بھی ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتی۔ اس وقت تو 7 بج رہے تھے، اب تک گھر نہ لوٹنا۔ عجیب سے خیالات اتنی ذرا سی دیر میں دماغ میں کون گئے۔ بھوک پیاس بھی بھول گئے، قدم من بن بھر کے ہو گئے۔ سوچا تفتیش وکیل صاحب کے گھر سے ہی شروع کی جائے۔ پھاٹک کھول کر داخل ہوئے۔ گیٹ کی آواز سن کر وکیل صاحب کی بیوی کھڑکی پر آ گئی۔ بابو رؤف کو دیکھا تو فوراً بول پڑی، کیا ہوا بھائی صاحب، ربیہ کا کچھ پتا چلا؟ نہیں، میں تو آپ کے یہاں معلوم کرنے آیا تھا کہ کوئی فون وغیرہ۔ میرے یہاں فون آتا تو میں اسی وقت بتا دیتی۔ بھابھی بھی کئی بار پوچھنے آ چکی ہیں، اللہ جانے کہاں رہ گئی، سرگوشی کے سے انداز میں کہا اور خود ہی سنا۔ مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ حمید میاں کے یہاں سے سائیکل اٹھائی اور اندھیرے میں بٹیا کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ رات 11 بجے قریب گھر میں داخل ہوئے تو بری طرح ہانپ رہے تھے۔ چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھی۔ نسرین چوکر پر بیٹھی ہوئی تھی، پاس ہی منو بھی سر لٹکائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، کچھ معلوم ہوا؟ نسرین کی بے ہنگم سی آواز نکلی۔ بابو رؤف نے چھت کی طرف سر اٹھا کر جانے کیا دیکھا اور پھر دھیرے سے بولے، نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ دار و فتار رونے لگی۔ بابو نے گلے میں پڑا ہوا مفلر کرسی کے ہتھے پر ڈالا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر بیوی کی آہو بکا سننے لگے۔ منو کی آواز کانوں میں پڑی تو لگا وہ بھی گریا کر رہی ہے۔ رونا تو وہ خود بھی چاہتے تھے، پر کسی طرح صبر کا پتھر رکھے بیٹھے رہے۔ سرد ہوائیں کانوں میں سیٹیاں بجا رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے شریانوں میں برف پگھل رہی ہو۔ اس کے برخلاف دماغ میں گرم تیز ہوائیں چلتی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ سوچنے سمجھنے کی ساری قوت جیسے ختم ہو گئی۔ کالج کے چوکیدار نے بتایا تھا کہ بی بی تو 3 ساڑھے 3 بجے یہاں سے نکل گئی۔ الٹے پیر وہاں سے ربیہ کے دوستوں کے گھر گئے اور ہر اس لڑکی کے پاس بھی پوچھتے پانچتے پہنچ گئے جس سے ربیہ کے رسمی سے بھی مراسم تھے، پر کسی سے اطمینان بخش جواب نہیں ملا۔ تھک ہار کر کنارے سائیکل کھڑی کر کے چبوترے پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ پولیس کے پاس جانا نہیں چاہتے تھے، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور ربیہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ خیال کے ساتھ آنکھیں گیلی ہو گئی۔ سڑک پر لیمپ پوسٹ کی تو تھے مگر لائٹ نہیں تھی، جس کی وجہ سے تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اکا دکا لوگ ٹٹکتے دانت بجاتے گزر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مفلر سے آنسو پوچھے اور مایوس ہو کر بھاری من کے ساتھ سائیکل پر سوار ہو کر گھر واپس آ گئے۔ نسرین اور منو کا رونا بدستور جاری تھا۔ منو ربیہ کی کرسی پر اب تک بیٹھی ہوئی تھی۔ عجیب لگاؤ تھا دونوں کو ایک دوسرے سے۔ بلیاں تو انہوں نے بہت دیکھی تھی، مگر منو جیسی نہیں۔ ربیہ کے اشارے سمجھتی تھی وہ۔ کرسی پر جب وہ دیر تک جاگ کر پڑھائی کرتی تو منو پاؤں کے پاس بیٹھی جیسے اس کی حفاظت کیا کرتی۔ ربیہ کہتی بھی کہ جا سو جا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ربیہ کو پڑھائی بیچ میں چھوڑنی پڑتی۔ کھانے اور صفائی کا بھی وہ ایسا خیال رکھتی کہ کیا کوئی اپنی بچے کی رکھے گا۔ جب کبھی بلے کے ساتھ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے غائب ہوتی اور اس کے بعد دیر تک ربیہ کے سامنے آنے سے کتراتی، ادھر ادھر آنکھیں چراتی پھرتی، اپنی حرکات و سکنات سے ربیہ پر مگر حقیقت منکشف کر ہی دیتی۔ ربیہ اسے بہت ڈانٹتی اور وہ آنکھیں نیچے کی خاموشی سے سنتی رہتی۔ ایک آدھ بار اس طرح نظر اٹھا کر دیکھتی جیسے کہہ رہی ہو کہ میرا کوئی قصور نہیں، وہ موا صبح سے ہی ایسی ایسی آوازیں نکال رہا تھا کہ مجھے ترس آ گیا۔ بابو رؤف نے آنکھیں کھولی تو خیالوں کا تسلسل ٹوٹا۔
نسرین خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری پریشانی سمجھ رہا ہوں، مگر ربیہ میری بھی تو بیٹی ہے، اور پھر رونے سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے آج تک؟ نسرین نے شال کا کونا منہ میں اس طرح ٹھوسنے کی کوشش کی جسے ہمیشہ کے لیے آواز بند کر لینا چاہتی ہوں۔ بابو نے ایک بار پھر اوپر کی طرف دیکھا، ہونٹ ہلکے سے تھرتھرائے۔ یہ کس امتحان میں ڈال دیا ہے تو نے؟ تبھی کیا جانے سوچ کر جھٹکے سے اٹھے، ٹنکی کے پاس بیٹھ کر وضو کیا اور مسلح بچھا کر خدا کے حضور کھڑے ہو گئے۔ ابھی سلام پھیرا ہی تھا کہ نسرین کی آواز کانوں میں پڑی، آپ پولیس کے پاس رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ مسلح طے کر کر بکس پر رکھا، پھر نسرین کی طرف مخاطب ہوئے، رپورٹ تو شاید اب لکھانی ہی پڑے گی، میں سوچتا ہوں صبح تک انتظار کر لوں، پولیس کے پاس مدد کے لیے جانا بھی تو ہم جیسوں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ بے چینی سے صحن میں ٹہلنے لگے۔ نسرین نے دیکھا تو جیسے کچھ یاد آیا کہ آپ کے بھوک بھی تو لگی ہوگی، کچھ کھا لیجیے، اس وقت تو میں نے کچھ پکایا نہیں، صبح کے دال چاول پڑے ہیں۔ اسی وقت منو کرسی سے اتر کر بابو روح کے پیروں میں میاؤں میاؤں کر کے چمٹنے لگی۔ یہ بھوکی ہے، شاید اسے کچھ کھانے کو دے دو۔ 2 بار گوشت رکھ چکی ہوں سامنے، پیالے میں دودھ بھی ڈالا مگر کچھ نہیں کھا رہی ہے۔ سب سے زیادہ صدمہ تو اسے ہی لگا ہے۔ نسرین کے جواب پر بابو نے ایک گہری سانس لی، ربیہ بھی تو جان چھڑکتی تھی اس پر۔ اتنی دیر میں نسرین پلیٹ میں دال چاول نکال لائی، کیوں اس بے زبان کے سامنے مجھے شرمندہ کرنے پر تلی ہو؟ لہجے میں تھوڑی جھنجھلاہٹ بھی اتر آئی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے ایسے میں کھانا حلق سے نیچے اتر جائے گا؟ نسرین پشیماں ہوئی، اسے سوچنے لگی کہ ان کی بات اور ہے، وہ تو ماشاءاللہ ہٹی کٹی ہیں، جبکہ میاں بلڈ پریشر کے مریض۔ باورچی خانے میں پلیٹ ڈھک کر واپس کمرے میں آ کر ہیٹر کا تار لگانے لگی۔ فجر کی اذان سے بابو راؤت کی صبح کی آمد کی اطلاع ہوئی، ورنہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اس رات کی اب صبح نہیں ہوگی۔ دونوں نے آنکھوں میں رات کاٹ دی، بلکہ تینوں نے۔ منو بھی اپنی جگہ بہت مسترب اور اداس بیٹھی ہوئی تھی، کئی بار کرسی سے اتر کر نسرین اور بابو کے پیروں کے پاس بیٹھی۔ ان دونوں کی آنکھیں تو نصف شب کے بعد کچھ بوجھل بھی ہوئی، مگر منو کی روشن اور چمکدار آنکھیں تمام رات کار کی ہیڈ لائٹس کی طرح جلتی رہی۔ بابو رؤوف مسجد سے نماز ادا کر کے آئے، جیسے تیسے آدھی پیالی چائے اڈیلی۔ منو کو دودھ پلانے کی انہوں نے بہت کوشش کی، مگر ایک قطرہ بھی اس کی حلق نے قبول نہیں کیا۔ ربیہ نے فرمائش کر کے آئس کریم کھاتی تھی، کپ رکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ذرا تھانے تک جا رہا ہوں، آس پڑوس میں کوئی پوچھے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں بچی پر کیا گزر رہی ہے۔ آخری جملہ اتنی آہستگی سے کہا کہ خود ہی سنا۔ نسرین دہلیز تک آتے آتے پھپک پڑی، تمام رات کا روکا ہوا آنسوؤں کا بند بہ نکلا۔ آنچل پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھا، سورج طلوع ہو رہا تھا، بڑا مٹمیلا سا اجالا پھیل رہا تھا۔ یا اللہ تو مجھے اٹھا لے، مگر میری ربیہ کو سلامت میری جھولی میں ڈال دے۔ اس عمر میں اتنا بڑا دکھ ہم نہیں برداشت کر سکتے، تجھے کالی کملی والے کا واسطہ۔ روتے روتے وہ وہیں بیٹھ کر بے دم سی ہو گئی۔ یہ اگر کسی فلم کا منظر ہوتا تو کوئی معجزہ یقینی تھا، مگر یہاں تو حقیقت سے سامنا تھا۔ ڈرتے کانپتے بابو رؤوف تھانے میں داخل ہوئے۔ زندگی میں پہلی بار تھانے کی چوکھٹ پھاندی تھی۔ سپاہیوں کی گھورتی آنکھیں انہیں اندر تک ڈرا رہی تھی۔ اسی طرح نظر بچاتے قدموں کو سنبھالتے تھانے دار کی میز تک پہنچ گئے۔ تھانے دار میں غالباً موجود نہیں تھا۔ دیوان میز پر پیر پھیلائے، کمبل میں ملفوف، انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا ہے بے؟ اتنی صبح صبح کس کی؟ دیوان کے پہلے ہی جملے پر جگر لخت ہو گیا۔ جی میں تو آیا کہ پیپر ویٹ اٹھا کر اتنی زور سے ماریں کہ پیچھے سے نکل جائے، لیکن دماغ کو ٹھنڈا رکھنے میں ہی عافیت تھی۔ دیوان جی، ایک FIR درج کرانی ہے۔ ملتجیانہ انداز میں وہ بولے، وہ تو مجھے پتا ہے، ابھی تو میں نے پوچھا تھا۔ بولو کیا پرابلم ہے؟ میری بیٹی شام سے غائب ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ 20 سال کی ہے۔ 20 سال کی لڑکی غائب نہیں ہوتی، بھاگتی ہے۔ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ یہ کہنے میں اس نے پھر گالی بکی۔ زبان سنبھال کے بات کریے مسٹر۔ بابو رؤوف کے تیور بھی ایک دم سے بدل گئے۔ میں بھی سرکاری ملازم ہوں، اپنی بیٹی کو میں جانتا ہوں یا آپ؟ اس کرسی پر بیٹھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ جو چاہیں گے کہیں گے اور میں خاموشی سے سن لوں گا؟ میں ابھی
SSP से आपकी शिकायत करता हूँ। दीवान को जैसे करंट लग गया हो, मेज पर से पैर नीचे उतारे। उसने फिर एक साथ बेनुकत गालियां बकी। मुझे SSP की धमकी देता है, यहाँ से फौरन भाग जा वरना मार मार कर भूसा भर दूंगा। कंबल झटक कर वो खड़ा भी हो गया। बाबू रऊफ की समझ में आ गया था कि अब ये अगर वो थोड़ी देर और रुके तो उनकी पिटाई यकीनी थी। पुलिस से बरह रास्त ये पहला साबका था, मगर वो पुलिस के मिजाज और रवैये से अच्छी तरह वाकिफ थे। गुस्से की वजह से कांपने लगे थे। ख्वाहिश तो ये हुई कि सिपाही की बंदूक छीन कर ढेर सारा बारूद दीवान के सीने में उतार दें, मगर अब मुतवस्सित तबके के शरीफ आदमी को इस काले नेक का भी तो इख्तियार नहीं। बेबसी झुंझलाहट में कैसे बदलती है, इसका अंदाजा इस वक्त बाबू की सूरत देखकर आसानी से लगाया जा सकता था। हाफजे से ज्यादा गालियां इस एहतियात से दीवान की नजर की कि उसे शुबा भी ना हो और वो मुतमईन हो जाए। फाटक से बाहर निकले तो लगा किसी खतरनाक जंगल से जान बचाकर बस भाग ही आए हैं। तेज होती सांसों से ब्लड प्रेशर बढ़ने का अंदेशा और चारों तरफ से जकड़े हुए मौत का वो लामसनाई सिलसिला कब कैसे गुम हुआ, इस पर तो ध्यान उस वक्त गया जब सड़क पार करते हुए लारी के नीचे आने से बचने पर ड्राइवर ने भी एक गाड़ी उनकी तरफ उछाली थी। पहले जैसा वक्त होता तो शायद इस मंजर का तसव्वुर ही उनका काम तमाम कर देता, मगर अब अंदर की सूरत हाल वो नहीं थी। रगो पे में समाये हुए एक दब्बू और बुज़दिल कुत्ते की हैत लकड़बग्घे में तब्दील हो गई थी। इस ख्याल की कुव्वत के जेरे असर आगे बढ़कर एक पत्थर उठाया और निशान साध कर ड्राइवर की समत दे मारा। पत्थर गाड़ी की पुश्त पर लगा तो एक आवाज हुई। इस आवाज ने बाबू रऊफ के एहतजाज को बहुत सुकून पहुंचाया। रबिया का हंसता मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने आया। अब्बू, मेरे अब्बू। रबिया कहीं नहीं थी। ट्रैफिक का शोर बढ़ने लगा था, लेकिन ये शोर बाबू रऊफ के बातिन के शोर से कहीं कम था। कैसी अच्छी शक्ल सूरत थी रबिया की। अक्सर वो उसी से कह देते, किसे पड़ी है रे, तेरी माँ भी बस आम औरतों जैसी है और मेरा शुमार तो उनमें भी नहीं। जहन में अलबत्ता तेरी जैसी खूबसूरत, ज़हीन और समझदार लड़की का तसव्वुर था, मगर ये उम्मीद तो मीलों नहीं थी। सारा सारा दिन दोनों मियाँ बीवी उसी के बारे में सोचते और खुश होते रहते। उसकी तालीम और दीगर जरूरियात पर अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया। फंड तक से पैसे निकाले थे। जमा भी तो तेरे ही लिए किए। रबिया के पूछने पर बस इतना ही सा जवाब दिया था और खामोशी से देखते रहे थे उसे। उसने आगे बढ़कर वालिद की पेशानी पर बोसा जब्त किया था। सड़क पर मुड़ने से पहले बाबू रऊफ ने उस जगह पर उंगलियां फेरी। अब्बू, मेरे अब्बू, बस कुछ दिन और, हर दुख और महरूमी के एवज आपकी झोली में खुशियां डालूंगी। आप देखिएगा, मैं आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी। अब्बू, बस सौबतों के सर पर अब थोड़े से ही बादल बचे हैं, उसके बाद धूप निकल आएगी। अल्लाह की जात पर आपसे ज्यादा भरोसा किसे है। सारा मंजर बाबू की आंखों में ताजा हो गया। पढ़ाई में मसरूफ हो जाने पर वो नसरीन कितनी देर तक रबिया के जुमलों की बाज़गश के साथ फजा में उड़ते रहे थे। खुशी और इफ्तिखार से दोनों की आंखें गीली हो गई थी। आंखों में पानी तो बाबू के इस वक्त भी उतर आया था, मगर कितना फर्क था। तमाम ख्वाब रेजा रेजा होकर बिखरते नजर आ रहे थे। ऐसा गम था कि किसी से बताने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। ऐसी पारसा बनी फिरती थी। गोरी चमड़ी पर ऐसा काला था। बाबू ने सर को झटका दिया। उन्हें मालूम है कि उनकी रबिया कैसी है। ठीक है, आज के जमाने में इंसान की शनाख्त बहुत मुश्किल सही, मगर रबिया को वो अपने से ज्यादा जानते और समझते हैं। कायनात में सब कुछ गलत हो सकता है, मगर उनकी रबिया नहीं। रुमाल निकाल कर आंखें साफ की, हाथ देकर ऑटो रोका और सीधे SSP के घर पहुंच गए। मालूम हुआ साहब सो रहे हैं, 1 घंटा इंतजार करना होगा। वो बेंच पर बैठ गए। भूख और सर्दी अलग से परेशान किए हुए थी। वो सोचने लगे कहीं SSP भी डांट डपट करना भगा दे, मगर फौरन ही ख्याल आया कि बड़ा अफसर बुराई भी बड़े पैमाने पर करता है। पास में रखा हुआ अखबार उठाया ताकि कुछ वक्त कटे। खबरों पर नजर डाली तो लूटपाट, जिना, कत्ल, गारतगरी और घातक घोटालों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। तबीयत मुकद्दर हो गई। अखबार रखकर खड़े हो गए। हवारियों की तरह मुखातिब होकर बोले,
ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ سڑک پر آتے ہی چکر سا آنے لگا، سانسیں ایک دم سی بے رنگم ہونے لگی۔ دیوار کا سہارا لے کر زمین پر نہ بیٹھ گئے ہوتے تو سب کچھ گھومتا سا ہوا محسوس ہو رہا تھا، وہ شاید گر ہی پڑتے۔ 10-15 منٹ بعد کچھ راحت محسوس ہوئی، کسی طرح اٹھے تو ٹانگوں میں شدید درد کا احساس ہوا۔ پاس ہی ٹھیلے والے کے پاس جا کر چائے پی اور ایک بن کھایا کہ اگر اب بھی یہ پیٹ میں نہ گیا تو ان کا اسپتال پہنچنا یقینی تھا۔ گلاس ابھی رکھا ہی تھا کہ بوندا باندی پھر سے شروع ہو گئی۔ بھاگنے سے سانسوں کا توازن پھر سے بگڑنے کا خطرہ تھا، اس لیے صبح خرابی سے دوبارہ اندر آئے تو معلوم ہوا کہ صاحب جاگ چکے ہیں اور کمرے میں بیٹھے ہیں۔ بابو رؤف نے کارندے کے کہنے پر پرچی اندر بھجوائی۔ 10-15 منٹ میں بلاوا بھی آ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ SSP گوتم نے بزرگ کو روتے ہوئے دیکھا تو ڈھارس بنانے والے چند کلمات ادا کیے۔ بابو نے پوری داستان انہیں تفصیل سے سنائی۔ SSP گوتم کے چہرے پر ہمدردی کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ فوراً متعلقہ تھانے کو فون ملایا، تھانے دار کو زبردست گھڑکی دی اور ساتھ میں یہ حکم بھی کہ انہیں بھیج رہا ہوں، آپ فوراً FIR اندراج پر کارروائی کریں اور اگرم سوچنا سے مجھے ترنت اوگت کرائیں۔ ریسیور رکھ کر بابو کو بھی اطمینان دلایا کہ ان کی کچھ ہمت بندی۔ وہ دوبارہ تھانے گئے۔ جوان شاید چھٹی کر کے گھر جا چکا تھا۔ تھانے دار نے شکایتی انداز میں کہا کہ وہاں جہاں کیوں چلے گئے تھے۔ بابو نے پوری وضاحت انہیں پھر سے سنائی۔ بہرحال رجسٹر کھول کر اس نے اپنے ہاتھوں سے رپورٹ درج کی اور کہا کہ آپ جائیے، جیسا ہوگا ہم آپ کو خبر کر دیں گے۔ بابو رؤف اس قدر خوش ہوئے جیسے انہیں ربیہ مل گئی ہو۔ تھانے دار سے ادارے تشکر کیا اور ٹیمپو پکڑ کے گھر روانہ ہو گئے۔ گھر آ کر نسرین کو الف سے یہ تک کا قصہ سنایا۔ منو ربیہ کی کرسی سے کود کر پھر ان کے آگے پیچھے چکر کاٹنے لگی۔ میاؤں میاؤں کی آواز سے اس کے تجسس کا اندازہ ہو رہا تھا۔ چمکار کر منو کو گود میں اٹھایا اور کہنے لگے، پریشان مت ہو، ربیہ مل جائے گی۔ نسرین پھٹی آنکھوں سے شوہر کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ طے نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ اطمینان کسے دلایا جا رہا ہے۔ محلے میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی۔ لوگ ٹولیوں میں کھڑے ہو کر گپ چپ کر رہے تھے۔ جو بابو رؤف کے قریبی تھے، اخلاقی قدروں کو دکھانے کی حد تک زندہ رکھنے کے سبب حال احوال لینے آ گئے تھے، لیکن اندر ان سب کے بھی وہی تھا جو دیوان کی زبان پر تھا۔ وکیل صاحب اور ان کی بیگم البتہ بابو کے تئیں کسی حد تک مخلص تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ربیہ بغیر فیس کے ان کے بچوں کو پڑھاتی تھی۔ شروع سے ہی ان لوگوں کا رویہ ربیہ کے لیے خاص طور سے دوستانہ تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ خیریت معلوم کرنے آ رہے تھے، ساتھ میں نیک مشورے بھی دے رہے تھے۔ بابو رؤف کو دوسری کو سردی زیادہ لگی تو ہیٹر جلا کر بیٹھ گئے۔ تبھی وکیل صاحب کی بیوی ساتھ میں ٹرے لیے ہوئے اندر آئی۔ بھائی جان ناشتہ کر لیجیے، بھابھی آپ بھی آئیے۔ بابو نے شکریہ کے ساتھ بہت کوشش کی کہ کھانے سے کسی طرح بچ جائیں، مگر جیسے وکیل آئین بھی طے کر کے آئی تھی، انہوں نے دونوں کو مجبور کر دیا۔ ابھی مشکل سے آدھی روٹی کھائی ہوگی کہ بابو کی نظر منو پر پڑی، جو ٹانگوں میں سر چھپائے نیم و آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مان ان کے ہاتھ رک گئے۔ بابو رؤف کو لگا جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وکیل آئین اس ماجرے سے بے خبر تھی۔ بابو نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھیے ہم نے آپ کی بات مان لی ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم کھا لیں گے۔ اس بار بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا چلیے، ابھی گڑیا کو سے بھجواتی ہوں، کہہ کر وہ چلی گئی۔ بابو رؤف لحاظ میں دبک گئے۔ ربیہ کی اسٹڈی ٹیبل اب ان کے بالکل سامنے تھی۔ انہیں ربیہ کتاب پر سر جھکائے مطالعے میں منہمک ہے۔ زیادہ دیر تک ان سے یہ منظر نہیں دیکھا گیا تو آنکھیں صحن کی طرف کر دی۔ گڑونچی کے پاس منو کا گھر بنا ہوا تھا۔ انہیں یاد آیا کہ جب ربیہ نے یہ گھر تعمیر کیا تھا تو ایک طرف سے راستہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ منو ربیہ کے پیروں سے لپٹ کر پتہ نہیں کیا بتانا چاہ رہی تھی۔ کافی دیر تک کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میاؤں میاؤں کی عجیب طرح سے نکلی آوازیں انہیں پریشان کر رہی تھی۔ جب 2-3 بار جلدی جلدی وہ اسے کھلے ہوئے راستے سے آئی گئی، تب کہیں ربیہ کی سمجھ میں آیا کہ بلے کے خوف کی وجہ سے یہ راستہ بند کروانا چاہتی ہے، اور ربیہ نے فوراً فضیل اٹھا دی۔ اس کے بعد منو کرسی سے اندر جا کر پیر پسا کر سو گئی، اور ربیہ وہیں کھڑی دیر تک اسے دیکھتی اور مسکراتی رہی تھی۔ منو کے اتنے نخرے ربیہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کھانے میں کبھی اسے کچا گوشت نہیں دیا، تھوڑا سا نمک مرچ ڈال کر ابال لیتی اور فریج میں رکھ دیتی۔
مینو کو جب بھوک لگتی گرم کر کے اس کے پیالے میں بوٹیاں ڈال دیتی۔ گرمی میں سونے کے لیے ایسا اہتمام کیا تھا کہ بابو رؤوف اس سے قطعی متفق نہیں تھے۔ کولر کے سامنے اسٹول پر تکیہ رکھ کر بڑا آرام دہ بستر لگایا تھا۔ جب تک گھر کے لوگ سوتے رہتے مینو بھی ٹانگیں پھیلائے سوتی رہتی۔ کئی بار تو کولر صرف اسی کے لیے چلایا جاتا۔ بابو رؤوف کی آنکھیں سکڑتی چلی گئیں۔ پتہ نہیں اس معصوم پر کیا بیت رہی ہو، جانے کس حال میں ہو۔ ماضی ایک عفریت کی طرح ذہن میں زمین آسمان کے بیچ کھڑا دیر تک ان کا مضحکہ اڑاتا رہا، اور جب برداشت سے باہر ہو گیا تو رضائی جھٹک کر اٹھ کھڑے ہوئے، صحن میں آئے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کنڈی کھولی تو تھانے دار اور 2 سپاہی کھڑے ہوئے نظر آئے۔ آئیے صاحب، کیا کچھ معلوم ہوا؟ ہم تلاش کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، شیغر ہی برآمد ہو جائے گی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے تھانے دار نے جواب دیا۔ وہ تینوں گھر کی ایک ایک چیز کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ہم لڑکی کے بارے میں کچھ جانکاری چاہتے ہیں۔ ہاں پوچھیے۔ پولیس نے یاد کر کر کے سوالات کیے۔ کچھ سوالوں پر بابو کو اعتراض بھی تھا، مگر چونکہ سوالات پولیس نے کیے تھے اور شائستگی سے کیے تھے، لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی جواب تو انہیں دینے ہی تھے۔ چلنے سے پہلے انہوں نے ربیہ کی ایک تصویر مانگی جو فراہم کر دی گئی۔ جاتے جاتے وہ اطمینان دلا گئے کہ جتنی جلد ہو سکے گا وہ لڑکی کو برآمد کرنے کا پریاس کریں گے۔ بابو رؤوف نے اپنے حافظے پر زیادہ زور دیا کہ کبھی ان کی کسی سے دشمنی تو نہیں رہی، مگر ایک نام ان کے ذہن میں ایسا نہیں آیا جس کی انہوں نے دل آزاری بھی کی ہو۔ پھر یاد آیا جو روز اخبارات میں ظلم و تشدد کی بے شمار خبریں شائع ہوتی ہیں، کیا ان سب کی دشمنیاں ہی ہوتی ہیں؟ آج کے حالات میں یہ ضروری نہیں کوئی غنیم ہو تبھی نقصان پہنچے گا، مگر یہ زنا تو تمام ارض و سما کی حصول یابی بھی پورا نہیں کر سکتی۔ کیسی عجیب لڑکی تھی، پڑھائی کے ساتھ کمپیوٹر کا کورس کر رہی تھی۔ ادارے نے جلدی ایک معقول شرح پر نوکری کی ذمہ داری بھی لے رکھی تھی۔ بس اسی بھروسے اٹھتے بیٹھتے ماں باپ کو حوصلہ دلاتی پھرتی۔ میری شادی وادی کا خیال دماغ سے نکال دیں، ابھی مجھے اس سے زیادہ ضروری کام انجام دینے ہیں۔ بابو اکثر سوچتے کہ اس عمر کی لڑکیوں کو کیسے اٹھ پٹانگ شوق ہوتے ہیں، لیکن ربیہ تو کسی پھیر پھار میں کبھی نہیں رہی۔ نہ ٹی وی فلموں کا شوق، نہ زیور کپڑوں میں کوئی دلچسپی۔ 2-3 لڑکیوں سے دوستی تھی، وہ بھی اسی کے جیسی پڑھاکو قسم کی۔ گھر پر خالی وقت میں منو سے دل بہلاتی، اسی سے باتیں کرتی، اسے ہی چھیڑتی۔ منو بھی اس کی تابعداری کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی۔ کیا مجال کہ ربیہ کچھ کہے اور اس کی خلاف ورزی ہو جائے۔ اگلے دن تمام اخبارات میں ربیہ کی گمشدگی کی خبر چھپ گئی۔ بابو رؤوف یہی نہیں چاہتے تھے، مگر اب تک سب کچھ کیا ان کی مرضی سے ہو رہا تھا جو آگے پوچھ کر ہونا تھا۔ سوچتے سوچتے دماغ کی نسیں جیسے لگتا تھا کہ پھٹ ہی جائیں گی۔ دوڑ بھاگ اور دماغی الجھن کے چلتے پچھلی رات طبیعت اتنی بگڑی کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، مگر نمبر آنے سے قبل سامنے توغرے پر نظر پڑی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اس سے پہلے متعدد بار یہاں آ چکے تھے، مگر ادھر نظر نہیں گئی، لیکن آج یہ بھی ہونا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر کھڑے ہو گئے اور نظر بچا کر گھر واپس آ گئے۔ نسرین پوچھتی رہی کہ کیا ہوا، ڈاکٹر نے کیا کہا، کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، تیزی سے صحن تک 2-3 چکر لگائے۔ نسرین نے آگے کچھ بولنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ان کی حالت تو سب سے زیادہ گمبھیر اور الجھی ہوئی تھی۔ جہاں تو ان کا بھی لوٹا تھا، مگر وہ کسی سے کیا کہتی۔ ایک ایک سانس بھاری تھی، لے دے کر ربیہ کی یادیں تھی جو دل جگر چھلنی کیے جا رہی تھی، اور ان پر کسی کو اختیار نہیں۔ 2 روز اور گزر گئے۔ اس اثنا میں بابو رؤوف نے 10 چکر تھانے کے لگائے ہوں گے، اور ہر بار وہاں سے وہی ایک جواب ملتا، تلاش جاری ہے، کوئی سوچنا ملے گی تو آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ نا امیدی کفر ہے، مگر اب ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 دنوں میں دونوں برسوں کے مریض نظر آنے لگے۔ منو کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ اب وہ اچھل کر کرسی سے کسی کے قدموں کے پاس نہیں آتی، مستقل ربیہ کی کرسی پر ایک کروٹ سے لیٹی رہتی۔ آنکھیں کبھی کھل جاتی اور کبھی دیر تک کے لیے بند ہو جاتی۔ رو رو کر نسرین کی آنکھوں کے پپوٹے بھی پھول گئے۔ بابو رؤوف کس منہ سے منع کرتے، ان کا بھی حال ویسا ہی تھا۔ جانے کہاں سے لوگ ہمدردی جتانے آ رہے تھے۔ بابو کے جی میں آیا کہ دروازہ بند کر کے چھت میں پھندا لگا کر لٹک جائیں۔ یہاں مذہب آڑے آ گیا۔ 3 روز گزرنے کے بعد تھانے سے ایک بار پھر بے عزت کر کے بھگائے گئے۔ ابے سالے، تیری لونڈیا کہیں گلچھرے اڑا رہی ہوگی
اور تو یہاں ہم لوگوں کا جینا حرام کیے ہوئے ہے. 10 بار بتا دیا کہ مل جائے گی تو خبر بھجوا دیں گے، تیری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. صبح شام نکل آتا ہے شکل دکھانے. کپتان صاحب کے یہاں پہنچ گیا. ایک ایک لفظ نیوکلیئر بم کی طرح پھٹا تھا بابو رؤف کے دماغ میں. واپس ہوئے تو پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا. جلدے سنبھلتے کسی طرح آئے. پچھلی بار یہاں سے نکلتے وقت باطن میں لکڑ بگھا پیدا ہوا تھا. وہ پھر اسی مریل ڈرپوک کتے میں یہ خول میں آ دبکا. اس بار تیز تعفن کا شدید احساس بھی ہوا. اپنے آپ سے حقارت ہونے لگی. آنکھ سے ایک قطرہ نہیں گرا. گھر میں دائمی سیرا کے آثار دکھائی دینے لگے تھے. وقت اپنی رفتار سے بھاگتا رہا. 1 ہفتہ گزر گیا. ربیہ کی کوئی خیر خبر نہیں ملی. تمام ذلت اور رسوائی کے بعد بھی بابو رؤوف تھانے جاتے رہے. ہر ایک کی منت سماجت کی، ہاتھ پیر جوڑے. جن سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ان کی خوشامدیں کی، مگر سب بیکار. SSP کے پاس پھر سے گئے تو وزیر اعلیٰ کی آمد کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ٹور پر تھے. کئی بار کئی بار جانے کے باوجود دوبارہ ان کی زیارت نہیں ہوئی. تھک ہار کر دونوں نیم مردہ سے بستر پر پڑے چھت کو تکتے رہتے. اگلی صبح کرسی پر نظر گئی تو منو وہاں موجود نہیں تھی. بابو رؤوف نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی پر وہ اپنے کسی ٹھکانے پر دکھائی نہیں دی. انہیں تشویش ہوئی. اٹھ کر پورا گھر چھان مارا. منو کا کچھ اتا پتا نہیں چلا. حالات کے پیش نظر منو کا اس طرح غائب ہونا کسی حد تک حیرت انگیز بھی تھا. کتنی بار انہوں نے ربیہ کی کرسی سے ڈانٹ پھٹکار کر اسے بھگایا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد آلہ بالا دے کر وہ کرسی پر پہنچ جاتی تھی. تنگ آ کر انہوں نے ٹوکنا چھوڑ دیا تھا. پھر یہ اس وقت کہاں غائب ہو گئی. بابو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے سڑک تک آ گئے. باہر منو کی لاش پڑی ہوئی تھی. کتوں نے اسے بھموڑ کھایا تھا. بابو رؤوف اندر تک لرز گئے. یقیناً منو کی موت باہر ہوئی ہے. کتوں نے مرنے کے بعد ہی اسے نوچا کھسوٹا ہے، کیونکہ زندہ رہتے منو ان کے ہاتھ نہیں لگنے والی تھی. سڑک پر اس کی موت ہوئی مگر وہ یہاں آئی کیوں تھی؟ اس سوال کا جواب وہ نہیں تلاش کر پائے. تھک ہار کر اندر آئے اور کرسی پر لڑک گئے. نسرین نے بجھتی آنکھوں سے انہیں دیکھا. منو مر گئی. سرد آہ کے ساتھ درستی آواز میں وہ بولے تھے. کبھی کبھی لاش دیکھ کر بھی اتنا اطمینان ہوتا ہے. اس کا اندازہ آج ہوا. نسرین پر ایسی ربود کی تاری تھی کہ زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا. ہونٹ ضرور تھرتھرائے. آنکھ کے کوروں سے 2 بڑے بڑے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے.